سامعین، عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس سے DIG کی سربراہی میں 40 رکنی ٹیم، پنجاب پولیس کے 1400 جوان اور رینجر کے 400 جوان ہتھیاروں سے لیس، واٹر کینن، آنسو گیس کے شیل اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ زمان پارک کے اطراف میں جمع ہے۔ یہ ایک ایسے ہائی ویلیو دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ اگر یہ شخص آج رات کو گرفتار نہ ہوا تو پاکستان کی سلامتی کو عظیم ترین خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اب مذاق کی بھی انتہا ہوتی ہے، ظلم کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ عدالت نے کیا جاری کیا ہے؟ ایک سمننگ وارنٹ۔ قانون کی سوجھ بوجھ رکھنے والا معمولی انسان بھی جانتا ہے کہ یہ پروسیس ہر روز جاری ہوتا ہے۔ عدالت ضمانت خارج نہیں کرتی بلکہ اس شخص کی پروٹیکشن کے لیے اس کو حکم دیتی ہے کہ اس کو آپ پکڑ کے میرے پاس لائیں۔ کب؟ جب تاریخ ہو۔ تاریخ ہے 28/29 اور یہ جو جوان آئے کھڑے ہیں یہ آئے کھڑے ہیں آج 14 تاریخ کو۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ یہ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ میں نے اپنی میموری پہ زور دیا کہ اتنا ہائی اجتماع جو ہماری سیکورٹی فورسز کا ہے یہ کب ہوا؟ میں نے ذہن دوڑایا تو میری نگاہ میں جو PSL کے دوران اسی ریسنٹلی کراچی میں ایک مٹ بھیڑ ہو گئی دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان۔ میں نے گوگل پہ سرچ کی تو اس آپریشن میں 600 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ عمران خان کے لیے 1800 سے زائد۔ واٹ از دس؟ کیوں پاکستان میں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ عمران خان ان لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب یہ جنگ ہے سروائیول کی۔ 2 فری کیمپ بڑی مدت کے بعد 1971 کے بعد پہلی دفعہ 2 فری کیمپ، ایک سٹیٹس کو کے حامی اور ایک سٹیٹس کو کے توڑنے والے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کس کی جیت ہوتی ہے یا کس کی ہار؟ ہمیں اس سے کوئی کنسر نہیں، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مارکہ آرائی میں جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریاست کا۔ معصوم بچے اور جو نیو ورکر ہیں PTI کے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا اس مسئلے کو امیکیبلی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا؟ ایک لا موجود ہے کہ کسی بھی شخص کو، وٹنس کو یا ملزم کو آپ ویڈیو کے ذریعے اس کا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس کی پروسیڈنگ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے، نہیں تو سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے مشہور پاپولر لیڈر عمران خان کو۔ کیا کریں ان لوگوں کا؟ نہ انہوں نے ماضی سے کوئی سیکھا ہے، نہ آج سیکھنا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چڑیا کی طرح آگ پہ پانی پھینکتے رہیں گے، کوئی سنے نہ سنے، لیکن یاد رکھیے ظلم ظلم ہوتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ تھینک یو۔